بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نور اللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. نواز شریف کی تصویر دیکھ کر آرمی چیف کا موڈ آف ہو گیا. یہ کیا کہانی ہے؟ اور ویسے تو جب فوجیوں کی کہانی کی بات کریں تو کہانی وہ بھی ہے کہ 111 بریگیڈ موو کر گئی مارشاء اللہ لگانے کے لیے. تو کس نے روکا اور وہ کیا اس میں کس حد تک حقیقت ہے اور کیا کہانی ہے وہ. لیکن آپ کو بتاؤں کہ کہانی تو یہ بھی ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کو استعفیٰ دینے پر کیسے مجبور کیا گیا. اسلام آباد کے کس کلب میں بلا کر انہیں کیا فائل دکھائی گئی اور پھر وہ کیوں چلے گئے اور کیا وہ بچ جائیں گے. یہ کس نے بچایا اور ان کے بچنے کے چانسز کتنے ہیں. لیکن ان سب چیزوں سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں. ٹکٹیں ادھر سے گر رہی ہیں ادھر سے گر رہی ہیں. ساری پارٹیاں ٹکٹوں کا اعلان کر رہی ہیں. پی ٹی آئی نے اپنا ڈھیر لگا دیا ہے, ٹکٹوں کا اعلان کر دیا ہے. شیخ رشید صاحب آؤٹ ہے, انہیں ظاہر ٹکٹ نہیں ملی, ان کے بھتیجے کو بھی نہیں ملی, اور بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو نہیں ملی. نون لیگ نے بھی ٹکٹیں اناؤنس کر دی ہیں. کچھ لوگ رہ گئے تھے ان کو کھپا لیا ہے. میں نے پچھلے ولاگ میں بھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ ایاز صادق صاحب کا بھی بندوبست ہو گیا ہے. طلال چودھری رہتے ہیں, ان کے لیے شاید ان کے والد صاحب کو صوبائی اسمبلی کی ٹکٹ آفر ہوئی ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ سینٹ میں اکوموڈیٹ کر لیں گے. اچھا, سینٹ کے والے سے تو پھر ہم اور بھی کہانی وہ اگلی دفعہ سے ابھی چھوڑ دیتے ہیں. سینٹ کے لیے اور بہت ساری گیمز ہو رہی ہیں لیکن ان کو وہاں اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی نے ٹکٹس اناؤنس کر دی ہیں. جنوبی پنجاب میں خاص اچھا بڑا نمبر انہوں نے دے دیا ہے ٹکٹس کا نا, جن لوگوں کو ٹکٹس دیا ہیں. لیٹس ہوپ کہ اچھا مقابلہ ہوتا ہے سب جگہوں پر. نون لیگ تو بڑی پر امید ہے کہ پنجاب میں وہ ایک بڑا نمبر میں سیٹیں جیت لیں گے, لیکن ظاہر مقابلہ بھی ہوگا. کہیں آئی پی پی کو اکوموڈیٹ کرنا پڑا ہے, وہ ہو گئے ہیں. کاف لیگ سے تھوڑا سا ایشوز ہیں. بہرحال یہ ساری چیزیں چلتی رہیں گی. بلاول نے کل ماڈل ٹاؤن کا دورہ کیا اور شہداء کی یادگار پر بھی گئے. اچھا, اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ حکومتیں کون گرا رہا تھا, کس کی حکومت تھی, کیا ہوا. عجب ستم ظریفی ہوتی ہے سیاست کی بھی, یا وہ کہتے ہیں نا جمہوریت بہترین انتقام ہے کہ کون کہاں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے. پہلے تو عوامی تحریک وہ پارٹی جو سیاست نہیں ریاست بچانے آئی تھی اور قبریں کھود دی تھیں, اور مبارک ہو طاہر القادری صاحب کے وہ معروف نعرہ آپ کو یاد ہوگا نا, وہ مبارک ہو بڑا زوردار سا وہ نعرہ لگاتے تھے. ان کی تصویر بھی دیکھیں تو وہ یاد آ جاتا ہے کیسے وہ مبارک ہو بتا رہے ہوتے تھے اور ایک ایک وکٹ گرا رہے ہوتے تھے. عمران خان صاحب سے مل کے کزن بن گئے تھے, سارا کچھ ہوا. اور پھر وہ سانحہ بھی ہے جو ماڈل ٹاؤن والا سانحہ, خاص طور پہ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے. اچھا, اس کی ذمہ داری جس پہ مرضی ڈالیں. نون لیگ کہتی ہے کہ رانا ثناء اللہ پہ نہیں ہے, کچھ اور تھے. او بھائی تھے تو انسان نا. میں نے تو ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ وہ تھے تو پاکستانی, تھے تو انسان. ہیومن لائفز میٹر. وہ انسان تھے, کسی کی بھی غلطی تھی, کوئی بھی مجرم تھا اس کو آئیڈینٹیفائی کراتے, جو حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ مجرموں کو پکڑا جائے. اچھا, ہوا اور بہت کچھ ہے اس پہ, خیر وہ میں اب کیا آپ سے کہوں. اب بلاول بھٹو زرداری وہاں جا کر ان کے لیے انصاف کی بات کر رہے ہیں. چلیں, دیر آئے درست آئے, انصاف کی بات تو کرنی چاہیے. اور طاہر القادری صاحب کی جماعت پیپلز پارٹی کی حمایت کرنے جا رہی ہے. تو عجیب رنگ ہیں سیاست کے, اور اسی کا نام سیاست ہے کہ کل کے مخالف آج دوست ہوتے ہیں اور آج کے دوست کل مخالف ہوتے ہیں, اور یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہتا ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ کیا ان سب چیزوں کے نتیجے میں کوئی ایسا نظام ڈیولپ ہو سکتا ہے کہ معصوم انسانوں کی جانیں ضائع نہ ہوں, جیسے ماڈل ٹاؤن والے سانے میں جہاں بلاول بھٹو گئے ہوئے تھے وہاں ہوئی, یا باقی جگہوں پہ جہاں بھی کہیں بھی واقعہ ہو. میں تو کہتا ہوں وہ ساہیوال کا واقعہ ہو, وہ 9 مئی کا واقعہ ہو, کہیں بھی ہو, وہ ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو, انسانی جانوں کا ضیاع ظلم ہے, زیادتی ہے. اچھا, اب یہ پھر اگلا سٹیپ آ جاتا ہے کہ وہ کس نے کیا ہے. کیا جب کوئی اٹیک کر رہا ہے کسی پر جا کر 9 مئی والے واقعے میں, جب وہاں پر جا کے کسی کے گھر میں جا کے یا کسی فوجی انسٹالیشن پہ جا کے اٹیک کر رہے ہیں اور اندر داخل ہوئے ہیں, وہاں کیا ری ایکشن ہوگا یا ایکشن ہوگا. اور جب لوگ اپنے گھر کے باہر یا اپنے آفس کے باہر احتجاج کر رہے ہیں تو وہاں پر کیا ہوگا. اچھا, اس کے لیے بھی الگ کہانی ہے کہ وہاں سے فائرنگ کہاں سے پہلے ہوئی تھی. لیکن یہ سب چیزوں کا مسئلے کا حل حکومت نے کرنا تھا اور حکومت اس میں ناکام رہی فار اینی ریزن. وہ آج جو مرضی اس کے لیے ایکسکیوز کر لیں, بہانے بنا لیں, لیکن وہ ان کی ناکامی تھی. بہرحال یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اور معاملات کچھ چیزیں عدالتوں میں بھی جا کے سیٹل ہو جاتی ہیں.
لیکن ابھی تک بلے کا نشان سیٹل نہیں ہو رہا. آج امید ہے کہ وہ کچھ مسئلہ حل ہو جائے گا. اگر تحریک انصاف کے وکلاء نے کچھ تیاری کے ساتھ وہ آج پیش ہوئے عدالتوں میں تو امکان ہے کہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دونوں صورتوں میں زیادہ امکان مجھے تو یہ لگ رہا ہے وکلاء کی تیاری سے اور جو بحث ہو رہی تھی اس سے. ان دونوں چیزوں سے جو مجھے لگ رہا تھا وہ یہ لگ رہا تھا کہ بلے کا نشان نہیں ملے گا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں بار بار یہ بات کر چکا ہوں کہ اگر میرٹ پہ فیصلہ کیا جائے تو پی ٹی آئی کو بلے کا نشان نہیں ملے گا. آج بھی کچھ دیر پہلے ہمارے ایک دوست اس بات پر بحث کر رہے تھے مجھ سے. انہوں نے کہا دیکھیں سیاسی نظام کو چلانے کے لیے ان سے غلطیاں ہوئی ہیں, ٹائم دے دینا چاہیے کہ جی دوبارہ الیکشن کرا لیں. تو میں نے کہا اس کا مطلب آپ یہ بات تو مان رہے ہیں پہلی بات کہ وہ الیکشن ٹھیک نہیں ہوا تھا. انہوں نے کہا ہاں. تو میں کہا اس کی سزا مل سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں مل تو سکتی ہے لیکن مناسب یہ ہے کہ اس کو چلنے دیں. میں کہا ہاں ٹھیک ہے اگر فیور دی جائے, میں بھی تو بار بار یہی بات کر رہا ہوں کہ اگر انہیں فیور دینی ہو تو پھر تو یہ ممکن ہے کہ انہیں بلے کا نشان دے دی جائے. اور اگر میرٹ پہ فیصلہ کرنا ہے تو بلے کا نشان نہیں ملے گا. پھر وہی ہوگا, وہ مختلف پارٹیاں ہیں, کہیں وہ خیمے والے ہیں, وحدت المسلمین ہیں, عوامی مسلم لیگ ہے اور ملی مسلم لیگ ہے اور پتہ نہیں کون کون سی پارٹیاں ڈھیر ساری ہیں جن سے وہ بات چیت کی جائے گی. ان میں سے کسی ایک کے انتخابی نشان پر الیکشن لڑنے کی کوشش ہو, اس سے پھر ایک مرتبہ میس کریٹ ہوگا. اگین میں جہاں وہاں کی بات کر رہا ہوں کہ میرٹ پہ فیصلہ ہو, یہاں پہ میں میرٹ پہ بات نہیں کر رہا. میرٹ پہ تو یہ ہے کہ انہیں جو بھی نشان ملے اس پہ وہ لڑ لیں, لیکن گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ پھر مسائل کھڑے ہوں گے. پھر لوگ وہ ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر اس طرح سے ہوں گے لوگ. تو وہ مجبوری ہے, ہمارا سسٹم ایسا ہے کیونکہ ہماری سیاسی جماعتوں نے عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی سمیت کسی نے بھی اس نظام کو, اس سسٹم کو, اس غلط سسٹم کو بدلنے کی کوشش نہیں کی. اور ہارنے والی پارٹی کے کہنے پہ کبھی نہیں بدلتا, یہ بات یاد رکھیے گا. جیتنے والی پارٹیاں جو بھی جیت جائیں وہ اگر چاہیں گی کہ آئندہ کے لیے سسٹم ٹھیک کر لیں تو شاید ہو جائے. ہاں آج جو ہاری ہوئی پارٹیاں ان کے کہنے پہ نہیں ہوگا, یہ تو پاسبل نہیں ہے, نظر آ رہا ہے. یہ ہونا تو چاہیے, ایبسولوٹلی ایگریڈ کہ انصاف شفاف ہونا چاہیے, انصاف کی بنیاد پر ہونا چاہیے, 100% میرٹس پہ ہونا چاہیے, یہ ساری باتیں ٹھیک ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. لیکن کرے گا کون؟ جب کوئی سیاسی جماعتیں, جب کوئی سیاسی حکومت اپنے دور حکومت میں ہمت کر کے باقیوں کے لیے چیزیں ٹھیک کرے گی, تب آئندہ سے ان کے لیے ٹھیک ہوگا, ادروائز نہیں ہوگا. سوری, مطلب برا لگ سکتا ہے کسی کو, انفارچونیٹلی نہیں ہوگا. آج جو کچھ ہوا ہے وہ کل آنے والی حکومت کے ساتھ بھی ہونا ہے, اور اس سے بچنے کا صرف ایک گنجائش ہے کہ حکومت آنے کے فوراً بعد ان چیزوں کو روکنے کی کوشش شروع کر دے کہ نہیں یہ راستے بند کرنے ہیں. لیٹس ہوپ کہ ایسا ہو جائے. عدالتیں تو اپنا کام کر رہی ہیں, عدالت نے بہت بڑا کام کر دیا. عدالت میں صفائی کا, جسٹس نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کا رخصتی جو ہے وہ بڑے واقعات ہیں, اور ابھی اور ہونے ہیں. سننے میں جو نام آ رہا ہے وہ جسٹس منیب اختر صاحب کا نام آتا ہے, ویسے تو اور بھی بہت سارے نام ہیں. جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے حوالے سے بہت باتیں پھیل رہی ہیں کہ ان نے فائل دکھائی گئی ہے, ان کے خلاف ریفرنس تیار ہو گیا تھا, 200 صفحات پہ تھا, وہ اسلام آباد کے ٹاورز کا تھا, اربوں خربوں روپے کی باتیں تھی, سارا کچھ تھا. تو ایک رپورٹ یہ بھی آئی کہ اسلام آباد میں جو اسلام آباد کلب ہے وہاں پر بلا کر بھی انہیں کچھ چیزیں دکھائی گئی. اچھا, اور وہ کیا تھی؟ وہ ان سارے کیسز کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ وہ بچوں کی فیس, اتنی ساری اماؤنٹ, غیر ملکی کرنسی, اور یہ کیسے جا رہی ہے, کیا ہو رہا ہے, اس طرح کی باتیں بھی سننے میں آ رہی ہیں. اچھا, یہ کتنی حقیقت ہے, اور سب سے اہم چیز یہ کہ کیوں اس طرح دکھایا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ میں تو بار بار بات کرتا ہوں, جب عمران ریاض کے بارے میں بات کرتا تھا مجھے تو اس بیچارے پر ترس آتا ہے, لیکن میں ساتھ یہ کہتا تھا کہ انہیں کیوں دکھایا جاتا تھا, عمران ریاض کو بلا کے کیوں فائلیں دکھائی جاتی تھیں کرپشن کی. بھائی جنہوں نے کرپشن کیا ان کے خلاف کیسز کریں. اسی طرح میرے خیال میں اعجاز الاحسن صاحب کی بھی اگر کچھ فائلیں تھیں تو انہیں دکھانے کی بجائے وہ ریفرنس بنا کے ان کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے تھا. لیکن یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی ہے. اعجاز الاحسن صاحب کے خلاف ریفرنس بھی بنے گا, ان کے خلاف مقدمات بھی بنیں گے, اور انہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا بھی کیا جائے گا. اس میں جو قانونی اور آئینی وہ ہے نا رکاوٹیں کہہ لیں, ان کو بھی دور کیا جا رہا ہے, اور وہ ہو جائیں گی. وہ ایسا نہیں کہ نہیں ہوں گی, وہ بھی ہو جائیں گی. تو یہ وہ بہت جلدی ہو جائے گا, وہ بھی دور ہو جائیں گی, اور اس کے بعد پھر یہ سارے کھڑے ہوں گے انصاف کے کٹہرے میں. اور میں اپنی اس بات کو دہراؤں گا کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہیڈ جو ہے نا وہ ایسا آیا ہے جو ٹھیک کرنا چاہتا تھا, قاضی فائز عیسیٰ, تو چیزیں ٹھیک ہونے کی طرف چل پڑی ہیں. تو وہ انہیں جو مرضی دکھا لے, فائلیں بلا کے کلب میں بٹھا کے دکھا لے, جہاں مرضی دکھا لے, یہ کہانیاں ختم نہیں ہوں گی. یہ اپنے منطقی انجام تک پہنچیں گی, اور وہ لوگ جو جرائم کے مرتکب ہوئے ہیں وہ انہیں بھگتنا پڑے گا.
اور ہاں میں سیاسی جماعتوں کی اس سے پہلے ٹکٹس کی بات کر رہا تھا، تو لوگ جو ناراض بھی ہوتے ہیں ان میں ایک کہانی ہے ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب کی. وہ ناراض ہیں، اس حوالے سے بہت بات ہوتی ہے پارٹی سے، ان کے اختلافات ہیں کچھ. شاہد خاقان عباسی کی جب باری آئی نا پرائم منسٹر بننے کی، تو اصل جو سٹوری سنانے والی تھی وہ یہ تھی کہ انہیں 3 لوگ کنسیڈر ہو رہے تھے. شاہد خاقان عباسی صاحب تھے، خواجہ آصف صاحب تھے، اور احسن اقبال صاحب تھے. خواجہ آصف صاحب کے بارے میں یہ ہوا کہ یار یہ ان کی دوستیاں بہت ہیں فوجیوں سے نا، تو یہ کہیں ہمارے خلاف نہ ہو جائیں. اچھا جی، ڈاؤٹس ہوتے ہیں لیڈرشپ کو ہمیشہ. احسن اقبال صاحب کے بارے میں تھا کہ وہ شاید تھوڑے سے کمزور آدمی ہیں، وہ سٹینڈ نہیں لے سکیں گے. شاہد خاقان عباسی صاحب پہ بڑے کانفیڈنٹ تھے میاں صاحب، اور انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا. تو جب وزیر اعظم بنا دیا بن گئے. اچھا وہ تھے بھی بہادر آدمی، اسٹرانگ فیصلے کرنے والے، اسٹرانگ نروز کے آدمی. تو وہاں پر باجوہ صاحب، اب دروگ برگردن راوی وہ کہتے کہ بڑے اچھے سورس سے انہوں نے جو سنائی ہے سٹوری، مطلب وہ باقی چیزیں تو ہوئی ہیں جو اصل بات چیت یا کانورسیشن کے لیول پر ہے. وہ یہ کہ باجوہ صاحب نے ان سے شاہد خاقان عباسی صاحب سے آ کے کہا کہ سر یہ آپ نے اپنے کمرے میں نواز شریف صاحب کی تصویر لگائی ہوئی ہے اپنے آفس میں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے نواز شریف صاحب کی تصویر لگائی ہوئی تھی اپنے آفس میں. تو آپ دیکھیں نا، اس کو میرا خیال نہیں ہونا چاہیے، مناسب نہیں ہے. وہ کنوکٹڈ ہیں، سزا یافتہ ہیں، باہر چلے گئے ہیں، جو بھی ہے. آپ ان کی تصویر ذرا نہ ہو تو اچھا ہے. ہاں آپ شہباز شریف کی لگا لیں، چاہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں پارٹی کے والے سے، وہ آپ کی پارٹی کے صدر بھی ہیں تو ان کی لگا لیں. شاہد خاقان عباسی صاحب نے سارے لا کے انہیں رخصت کر دیا. نیکسٹ ٹائم جب وہ آرمی چیف تشریف لائے باجوہ صاحب، تو وہ جب ان کے آفس میں انٹر ہوتے ہیں تو آگے بڑا سارا ایریا ہے کھلا، اوپن ایئر. اس اوپن ایئر تو نہیں، وہ کورڈ ایریا میں جب گیٹ سے اندر آ جاتے ہیں، اندر والا آفس والا ایریا. اور جب رائٹ سائڈ پہ آفس کی طرف مڑنے لگے تو وہاں پہ سامنے جو دیوار تھی اس پہ بڑی ساری نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی. تو ان کا تو موڈ آف ہو گیا، رنگ بدل گیا ان کے دیکھ کے غصے سے کہ میں نے منع کیا نواز شریف صاحب کی تصویر لگانے کو، اور خاقان عباسی صاحب نے انہیں کی تصویر بڑی کر کے لگا دی، بلکہ بجائے وہ چھوٹی اتارنے کے ایک بڑی تصویر کو آتے ہی سب سے پہلے وہ نظر آئے. تو شاید خاقان عباسی اتنے مضبوط نروس کے مالک تھے، لیکن پھر ان سے اختلافات بھی ہو گئے. اچھا یہ اگر سیاسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو بڑی نارمل سی بات ہے. پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں بھی تو لوگوں کے اختلاف ہو سکتے ہیں، اختلاف رائے بھی ہو سکتا ہے، کوئی بات نہیں، لیکن دونوں ایک دوسرے سے عزت احترام کے ساتھ ملتے ہیں، ابھی بھی مل بھی لیتے ہیں، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب فوجیوں کے حوالے سے بات کریں تو وہ ایک مس ہو گئی تھی. 2 دن پہلے سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم چھاپا ہے اور اس کا عنوان تھا وہ مختلف ہے. اصل میں انہوں نے موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے حوالے سے ساری بات چیت کی ہے، اور اس میں کمپیریزن پیچھے جاتے ہوئے جنرل باجوہ اور جنرل راحیل شریف کے ساتھ بھی کیا ہوا ہے. اس میں انہوں نے ایک سٹوری سنائی ہے کہ جنرل راحیل شریف ایک دن ترنگ میں آ کر انہوں نے مارشل لا لگانے کا آرڈر دے دیا اور 111 بریگیڈ کو آرڈر دیا، اور وہ موو کر ان کی موومنٹ شروع ہوگی 111 بریگیڈ کی. تو جب پتہ چلا ظاہر آپس میں، تو 3 میجر جنرل ناٹ لیفٹیننٹ جنرلز، آرمی چیف سے نیچے لیفٹیننٹ جنرلز اور لیفٹیننٹ جنرل سے نیچے میجر جنرل، تو 3 میجر جنرلز وہ فوراً پہنچے آرمی چیف کے پاس اور انہوں نے درخواست کی یا انہیں سمجھایا، اور پھر وہ معاملہ رک گیا، ورنہ انہوں نے مارشل لا لگانے کا آرڈر دے دیا تھا. 111 بریگیڈ موو بھی کر گئی تھی. اچھا انہوں نے اس میں یہ بتایا کہ ان تینوں میں سے ایک میجر جنرل جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بھی بن گئے تھے، انہوں نے خود مجھے یہ بات سنائی. ممکن ہے سہیل وڑائی صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں، مجھے ان کی کریڈیبلٹی پر کوئی شک نہیں ہے، ممکن ہے انہیں بالکل ایگزیکٹ ایسے ہی سٹوری ملی ہو، کسی لیفٹیننٹ جنرل نے انہیں بتائی بھی ہو، یہ ساری بات ہے. لیکن اس پہ بہت سارے سوال اٹھ جاتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میجر جنرلز جا کر آرمی چیف کو روک لیں. میں نے کچھ سینئر لوگوں سے بات کی، بلکہ جن میں ایک بہت سینئر پرسنالٹی سے میری ملاقات ہوئی کل، اور میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر کیا ایسا ممکن ہے؟ انہوں نے کہا یار میرے خیال میں تو نیکسٹ ٹو امپاسبل، ایسا ممکن نہیں ہے کہ میجر جنرلز آ کر آرمی چیف کو روک لیں. ہاں لیفٹیننٹ جنرلز ممکن ہے وہ انہیں مشورہ دیتے ایسا، تو یہ تھا. اور دوسری بات، اگلا سوال کہ لیفٹیننٹ جنرلز یعنی کور کمانڈرز اور باقی لیفٹیننٹ جنرلز کو ان کو اعتماد میں لیے بغیر یہ آرڈر ہو گیا، اور سر میجر جنرل کو پتہ چل گیا، کیونکہ کہیں سے بات آج تک آؤٹ نہیں ہوئی ہے. یہ 7 سال پرانی بات یا 8 سال پرانی بات یہ کہیں آؤٹ نہیں ہوئی، اور یہ آج پہلی مرتبہ اب آ کر سہیل وڑائی صاحب نے کوٹ کیا. انہوں نے کہا ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ میجر جنرلز کو کسی کو نہ پتہ ہو، لیفٹیننٹ جنرلز کو کسی کو نہ پتہ ہو، میجر جنرلز آ کر روک لیں.
وہ روک نہیں سکتے، بی اگر اس کو مان لیا جائے کہ ایسا ہو گیا، انہوں نے آ کے مشورہ دیا، کوئی قریبی ان کے اس میں ہو، سرکل میں ہو، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دوران میں لیفٹیننٹ جنرلز کو جو ان کے باسز تھے ان کو نہ پتا ہو، اور سی کہ 111 بریگیڈ کی موومنٹ شروع ہو گئی، تو اس کا مطلب بریگیڈ لیول پر یہ انفارمیشن گئی، اور پھر میجر جنرلز، ان سے اوپر لیفٹیننٹ جنرلز، اور ان سے نیچے بریگیڈیئرز، اور ان سے نیچے ظاہر ہے موو کیا 111 بریگیڈ، تو اس میں کرنلز اور سارے لوگ ہوں گے۔ اتنے سارے لوگوں کو پتہ ہونے کے بعد بات 7 سال تک خاموشی میں رہی اور کسی نے کوٹ نہیں کیا۔ تو سوال اٹھتے ہیں کہ پھر آج یہ کمیونیکیٹ کرانے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد وہ آخر میں آ کر آتا ہے، جہاں پر لگتا یہ ہے کہ وہ سہیل وڑائی صاحب ظاہر ہے بیسیکلی تو وہ جمہوریت کی اور سب پارٹیز کے لیے ایکول رائٹس کی بات کرتے ہیں، تو جب وہ عمران خان کے لیے رائٹس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں وہ کچھ لوگ اور شاید موجودہ سیٹ اپ کے لوگوں کے خلاف جا رہی ہے، وہ بات ان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ تو کہیں کسی نے کوئی فیڈ کیا، انہیں مس لیڈ کیا ہے کہ اس طرح کی سٹوری میں اس طرح کی باتیں بھی چلی جائیں۔ بڑی عجیب سی باتیں ہیں، میرے خیال میں اس طرح کی باتیں شاید ممکن نہیں ہیں، لیکن یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج بھی کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چل رہا ہے جو اس سسٹم کو ڈی ریل کرنے کے لیے، چیزیں جس طرف جا رہی ہیں ان کو روکنے کے لیے اور مزید خرابی پیدا کرنے کے لیے بھی گنجائش پیدا کی جا سکتی ہے۔ تو میری دعا ہے کہ ہم مزید کسی خرابی کا شکار نہ ہوں اور چیزیں بہتر طریقے سے چلیں آگے۔ ہم جس طرف جا رہے ہیں، اگر الیکشن کی طرف ہونا ہے، الیکشن ہو جائیں، کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ بن جائے۔ مطلب میں پرسنلی بھی ان لوگوں میں سے ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بڑے مشکل نظر آتے ہیں الیکشن ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ساری باتیں میں نے پچھلے ولاگ میں بھی ذکر کیا کہ سینٹ میں دوسری قرارداد آ گئی، دوسری مرتبہ قرارداد آ گئی کہ الیکشن روکیں، اور یہ سہیل وڑائی صاحب کی کہانی اور اس میں موجودہ کمان کو ٹارگٹ کرنا اور اس طرح سے ساری باتیں جو ہے نا، اور 111 بریگیڈ کو موو کرا دینا، یہ ساری باتیں یہ اچھی نہیں ہیں۔ لیٹس ہوپ کہ چیزیں ٹھیک رہیں اور ہم خرابی کی طرف جانے کے بجائے سیدھے راستے پر آگے کی طرف چلیں اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے۔ شکریہ۔